دنیا میں رہنے کے بعد امام جعفر جنت بیچ رہے ہیں، کیونکہ جنت کسی اور کی نہیں ہے، جنت اگر ہے تو ان کے نانا جان کی ہے۔ اب نواسا بیچ دے یا نانا بیچ دے، بیچ دے یا یوں ہی دے دے، کیونکہ مالک جنت نانا ہے، نانا نے دے دے یا نواسا دے دے، کوئی بھی دے دے جنت نہیں کی ہے، یہی رہنے دو بھائی۔ سنو میری بات، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس مکان کے بدلے میں جنت میں مکان دے دیا گیا۔ پڑوسی خوش ہو گیا، بولے سودا مجھے منظور ہے، اور سودا ہمارا اور آپ کا طے ہو گیا، لیکن سرکار میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی پروف، کوئی ثبوت مل جائے، کوئی پروف مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے، جس سے کہ بروز محشر میں اپنے رب کو دکھا سکوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ منگایا اور کاغذ پر نقش فرمایا، اپنے دستے مبارک سے لکھا، اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی کا مکان خرید لیا ہے، اور اس مکان کے بدلے میں نے اپنے پڑوسی کو جنت میں مکان دے دیا ہے۔ یہ ایک کاغذ پر لکھ دیا۔ پڑوسی کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر سینے سے لگا کر کے اور اپنے گھر چلا گیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، مولا پروردگار عالم، میرے جو اعمال تھے، میری جو نمازیں تھیں، جو عبادتیں تھیں، جو روزے تھے، جو بھی میں نے نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، ان تمام اعمالوں پر مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور عذاب جہنم سے بچا دے گا، اور مجھے جنت عطا کر دے گا۔ اے مولا، اے پروردگار عالم، اب مجھے جو مل گئی ہے، اب جو تختی مل گئی ہے، اب وہ کسی اور کے ہاتھوں سے نہ ملی ہے، تیرے محبوب کے نواسے کے ہاتھ سے ملی ہے۔ اب مجھے بھروسہ ہو گیا ہے کہ جنت میں میرا مکان تیار ہو گیا ہے، اب مجھے میرے مکان میں جانے سے نہ روکے گا، اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہ روکے گا، اب تو میں جنت کا حقدار بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان خوش ہو اللہ۔ گئے، اپنے گھر چلا گیا، کاغذ کو بڑے سنبھال کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایام میں کچھ ایسے آ گئے جس میں حج ہوا کرتا ہے، وہ ٹائم آ گیا، وہ گھڑی آ گئی جس میں حج کرنے کے لیے لوگ حج کو جایا کرتے۔ جب وہ گھڑی آئی، وہ ٹائم آیا، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے کر چلے جاتے۔ خانہ کعبہ تشریف لے کر گئے، طواف کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ لگائی، ارکان حج ادا کیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارکان حج ادا کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد آپ گھر واپس تشریف لے کر آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے گھر جب تشریف لے کے آتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ آ کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بڑی پیار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں چیخو پکار بالکل نہیں کر رہا، بالکل ادب سے، تاکہ تمہارے ذہنوں میں فٹ ہو جائے، دماغوں میں آ جائے۔ میں چیخو پکار نہیں، کیونکہ بات دماغ میں، دل میں اتر جانی چاہیے۔ بالکل سنیں ادب کے دائرے میں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر تشریف لے آئے، تو آپ کے پڑوسی کے گھر سے کچھ لوگ آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں بددیانتی پیدا ہو گئی، جن کے دلوں میں بے ایمانی کرنے کی پوری طے ہو گئی کہ اب بے ایمانی بآسانی ہو جائے گی۔ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر طرح کے لوگ رہے ہیں، موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھی۔ اچھوں کی تعداد آج بھی ہے، بروں کی تعداد آج بھی ہے۔ آج لوگ
کچھ ایسے ہیں جو حلال کمائی کھانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام کھانا چاہتے ہیں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں ایک بھی روپیہ ایسا نہیں چاہیے جس سے کہ گناہ شامل ہو جائے، جو حرام کا ہو، جس سے ہمارا خون حرام ہو جائے، ہمارے خون کے جو قطرے بنے وہ حرام کے بنے، اور ان حرام کے خون سے جو ہماری اولاد پیدا ہو وہ اولاد حرام کی ہو۔ جب اولاد حرامی پیدا ہوگی تو باپ کی فرما بردار تو نہ بن سکے گی، وہ انسان کی قوم کی اہمیت نہ سمجھے گی، انسان کو نہ مانے گی، بڑوں کا ادب نہ کرے گی، کیونکہ تو نے جو حرام کھایا تھا اس حرام خون سے تیرا یہ خون بنا ہے، حرام لقموں سے تیرے اندر خون بنا ہے، اس خون نہیں تیرے بچے کا جسم بنا ہے، یہ بچہ تیرا حرام کا بنا ہے، اب اس سے حلال کی امید نہ رکھنا۔ اگر باپ کی آواز سے اونچی آواز کرے تو اسے زیادہ تختی مت دینا، اسے مارنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کو حلال نہ کھلایا تھا، اپنے بیٹے کو حلال کمائی نہ کھلائی تھی، اپنے بیٹے کو خون اور پسینے کی کمائی نہ کھلائی تھی، تو نے اپنے بیٹے کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو نہ پالا تھا، بلکہ تو نے حرام کھلایا تھا، حرام کی کمائی کھلائی تھی، دوسروں کی گردنیں کاٹ کے دوسروں کے گھر پٹ کرنے کے بعد میں، دوسروں کے گھروں کے چولہے بند کرنے کے بعد میں تو نے اپنے گھر کا چولہا جلایا تھا، تو نے اپنا گھر بنایا تھا، دوسرے کے گھر کو مٹا کر کے تو نے اپنی بلڈنگ کھڑی کی تھی، دوسرے کے گھر کو مٹا کر کے تو نے اپنا محل بنایا تھا۔ اب اپنی اولاد سے تو یہ امید نہ رکھنا کہ تیری اولاد فرما بردار ہوگی، اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھنا کہ تیری اولاد تیری ٹانگیں دبائے گی، اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھنا کہ میری اولاد میری خدمت کرے گی، اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھنا کہ میری اولاد مجھے روٹی دے گی، اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھنا کہ میری اولاد مجھے پالکی میں رکھنے کے بعد میں حج بیت اللہ کی زیارت کرائے گی، یہ امید نہ رکھنا، مجھے کعبے کی زیارت کرائے گی، یہ امید نہ رکھنا، نبی کا روزہ دکھائے گی، یہ امید نہ رکھنا، غوث اعظم کا روزہ دکھائے گی، یہ امید نہ رکھنا، اجمیر کی شہر کرائے گی، یہ امید نہ رکھنا، کلیر کا مقام دکھائے گی، یہ امید نہ رکھنا، نظام الدین اولیاء کا مقدس مقام دکھائے گی، یہ امید نہ رکھنا، امام جعفر کی نیاز